مگر شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بن جائیں، اگر سروں سے دوپٹے اتر جائیں، اگر آدھے جسم ننگے ہو جائیں اور میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھریں تو پھر رسول کی امت میں نہیں رہتے ہیں، کیونکہ رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے عورتیں نمازیں چھوڑ دیں، رومانٹک ناول پڑھ لیں اور قرآن الماری میں بند رہے تو پھر امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں۔ تمہاری جگہ بازار نہیں، تمہاری جگہ مصلی ہے۔ تمہارے ہاتھ ناولوں کے لیے نہیں بنے، تمہارے ہاتھ مصطفیٰ کے قرآن کے لیے بنے۔ یہ رومانٹک ناول پھینک دو اور اپنے ہاتھ میں سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں پکڑ لو، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پکڑ لو، تاکہ جب گھر سے نکلو تو تم اس پردے میں نکلو شرم حیا کے ساتھ کہ دیکھنے والے پہچان جائیں یہ کوئی فلمی ناقد نہیں جا رہی، فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے۔ مدینے کا فیض آج بھی جاری ہے، آقا کے فیض میں کمی نہیں آئی۔ ہماری ڈوریاں کچی ہو گئیں، ہمارے لباس غیر اسلامی ہو گئے، ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا۔ وہ گھر کہ جن کی چار دیواریوں میں کبھی مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا، آج 24 گھنٹے وہاں کنجریوں کے گانے چل رہے ہیں۔ جہاں شادیوں پر تاجدار کائنات کے ذکر کی محفلیں ہوتی تھی، درس قرآن ہوتے تھے، وہاں اب شادی سے 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور کنجریوں کے گانے چلتے ہیں۔ جن خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ بتاؤ مدینے سے فیض کیسے پہنچے؟ کملی والے کا فیضان گھر گھر اترنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی زندگی کو بدل لو۔ جو بلیوں کو نوازتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کو کیسے خالی لوٹائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہارے گھر کے مصلی آباد ہو جائیں اور سروں پہ شرم و حیا کی چادریں آ جائیں اور لباس اسلامی ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم تمہارے دل سے صدا بعد میں آئے گی، مصطفیٰ کی عطا پہلے آئے گی۔ اس لیے اپنا مقام سمجھو۔ عورت بڑی بلند شے تھی لیکن بہت پست ہو کے رہ گئی۔